السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم پوڈ کاسٹ۔ اس وقت میں موجود ہوں کوٹدو میں ایک بہت ہی روحانی شخصیت کے پاس، حضرت مولانا محمد شفیع صاحب جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد مرتدیہ مجددیہ نقش بندیہ جی ٹی روڈ کوٹدو ضلع مظفر گڑھ، اور آج ان سے گفتگو کا موقع ملا۔ بڑی معروف شخصیت ہیں۔ ناظرین، جہاں سائنس اب پہنچ رہی ہے، ہمارا مذہب اسلام بہت پہلے یہ چیزیں نشانیاں بتا چکا ہے۔ ایک ان سے مختصر تعارف کریں گے اور کچھ بیماریوں کا یہ علاج کرتے ہیں جن میں ابھی تک سائنس پیچھے ہے۔ وہ کون سی باتیں، کون سی بیماریاں بات کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہوں گا علامہ صاحب آپ کو۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف تھوڑا سا خود بھی کروا دیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داعا الا انزله شفاء رواه البخاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھیجی ہے اس کی شفا بھی بھیجی ہے۔ ما انزل اللہ داعا الا انزله شفاء۔ صحیح ترمذی میں ہے الا داء واحدہ، ایک بیماری کا علاج نہیں۔ قالوا وما هو یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کس کا علاج نہیں؟ فرمایا الحرم، بڑھاپے کا علاج نہیں ہے۔ اس روایت بخاری میں ہے ما انزل اللہ داء الا انزله شفاء، اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھیجی ہے اس کی شفا بھی بھیجی ہے۔ میرا تعلق جو ہے ایک عالم دین ہونے کے ناطے سے میری وہ ہے، لوگ پہچانتے ہیں، ایک خطیب ہوں یہاں کوٹدو میں جامع مسجد مرتدیہ نقش بندیہ مجددیہ، اس میں خطابت کرتا ہوں۔ کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مقبولیت بخشی ہے۔ علاج بھی بزرگوں سے حاصل ہوا ہے، جو یہ آج کافی عرصہ سے یہ کتابیں جو لکھی وہ کس موضوع، کیا نام ہے ان کا؟ ایک کتاب ہے المسک المشموم لظاہر رحیق المختوم، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور عقائد اہل سنت جماعت کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کیا چیز ہے، کن کن چیزوں کا نام عقیدہ اہل سنت جماعت ہے۔ کتاب کس موضوع؟ اس کو الحمدللہ پہلی جو کتاب ہے اس کو گورنمنٹ نے قومی لائبریری اسلام آباد میں ذخیرہ کتب میں شامل کیا ہے، اور پاکستان کے بڑے بڑے علماء، وفاق المدارس، خیر المدارس اور دیگر علماء نے، بڑے بڑے جید علماء نے اس کو سرایا ہے، اپنے رسالوں میں تبصرے کیا ہے۔ علامہ صاحب، آپ کا جو دوسری کتاب جو ہے پاکستان میں، دوسری کتاب جو ہے اس کا نام ہے یہ حکایات اتقیہ، کمالات فضلیہ فیضات مرتضیہ حکایات اتقیہ۔ اس کتاب کے اندر میں نے اپنے مشائخ بزرگان جن سے فیض حاصل کیا ہے ان کے بارے میں بتایا، میں نے ان بزرگوں کو کیسا پایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں ان کو کیسا پایا، ان کے کرامات، بزرگوں کی نشانیوں کو کیسے پایا۔ بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اس کو بھی ذخیرہ کتب میں شامل کیا ہے قومی لائبریری نے اسلام آباد نے، اور علماء نے بھی اس کو بہت سرایا ہے۔ علامہ صاحب، آپ جو ہے پورے پاکستان میں آپ کا نام جانا جاتا ہے کہ آپ ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں جس میں بقول آپ کے سائنس ابھی پیچھے ہے۔ یعنی آپ نے مجھے بھی بتایا کہ حمل کے دوران ماں کے پیٹ میں بھی بچوں کے ساتھ کئی بیماریوں لاحق ہو سکتی ہے، اب نارملٹی ہو جاتی ہے، کسی کے آرگنز پورے نہیں ہوتے۔ تو آپ نے لکھا ہے کہ جو حمل کامیاب نہیں ہوتا، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کو ابارٹ کروا دیں، یہ کنٹینیو نہیں ہوگا، جو آپ کے پاس آتا ہے اس کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو صحت مند ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ہاں جی، یہ علاج جو ہے، یہ علاج ہم کرتے ہیں، یہ دو چیزوں کا علاج کرتے ہیں۔ ایک تو یہ مسائل تو بہت ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ نرینہ اولاد نہیں ہوتی، 5 6 بیٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاج ہے۔ قرآن و سنت سے جو ہمیں حاصل ہوا ہے اس کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں الحمدللہ۔ نرینہ اولاد کے بارے میں تھوڑا سا کنٹروورسی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے کہ ہم جسے چاہیں بیٹے دیں، ہم جسے چاہیں بیٹیاں دیں، لیکن ہر چیز کے ساتھ بیماری کے ساتھ علاج بھی بتایا گیا۔ تو اس کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی پروف کریں کہ لوگوں کے جو ابہام ہے کہ کیا ہمارے مذہب میں اس چیز کی گنجائش ہے، کیا علاج موجود ہے کہ نرینہ اولاد کی آپ کہتے ہیں کہ میں علاج کرتا ہوں تو بیٹا ہی ہوتا ہے۔ اسلامی کے لیے ہم چاہیں گے کہ ناظرین کو آپ مطمئن کریں کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، ہماری کتاب ہے شرع عقائد، جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے دور حدیث سے پہلے، وہ اہم کتاب ہے۔
جس میں ہمارے عقائد اہل جماعت کو واضح کیا گیا ہے۔ صحیح۔ ہمارا یہ جو علاج ہے یہ بھی اسی زمرے کا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ فوت ہوتا ہے کئی وجوہات ہوتے ہیں، تمام ہمارے علاج میں آتے ہیں اور تجربہ ہے الحمدللہ۔ اب اس وقت مسئلہ یہ پیش ہوا کہ وہاں جو اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے مدینہ میں آپ کی ہجرت مبارک سے پہلے، وہ یہودی جو علماء تھے ان یہودی علماء میں یہ علم تھا، کیونکہ یہ نبوت کا علم ہے، وہ تورات کے ماہر تھے، علم تھا۔ پھر وہاں یہ شرط ہوتی تھی جس کا علاج کرتے تھے نا اس کو کہتے تھے یہ یہودی بنے گا، کہ وہ عورتیں جو ہیں نا یہاں فتح جالو علی نفسہا ان عاش لہا ولد ان تحوطہ، مان جاتی تھی میرا بچہ زندہ رہا تو میں آپ کو دے دوں گی، بے شک یہودی بنا دیں۔ اس وقت وہاں اسلام بھی نہیں گیا تھا مدینہ میں۔ سوال یہ پیدا یہ ہوتا ہے، ہم آپ کی بات ختم ہونے دیں نا، تو وہاں انہوں نے جب علاج کرتے تھے علم تھا تو وہ بچے بچ جاتے تھے، پھر انہی کے پاس رہتے تھے۔ جب وہ بنو نذیر کے اخراج کا وقت آیا تو اس وقت انصار نے کہا یہ بچے تو ہمارے ہیں، تو اس وقت یہ پریشانی لاحق ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بھیجی لا اکراہ فی الدین، یہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ یہ جو بچے ہیں اگر خوشی سے مسلمان ہیں مدینہ میں رہیں گے، یہودی ہیں تو ساتھ جائیں گے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ علوم نبوت سے ہے، پہلے سے مسئلہ ہے، نیا مسئلہ نہیں ہے کہ بچوں کا فوت ہو جانا، خراب ہونا یہ بیماری ہے، یہ شروع سے آ رہی ہے، علاج بھی آ رہا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، وقت پوڈ کاسٹنگ میں بہت مختصر ہوتا ہے، فرماؤ۔ تو مختصر میں چاہوں گا جلدی جواب دیجیے گا کہ اگر کسی میاں بیوی کو اولاد نرینہ کی خواہش ہے وہ کب آپ سے کس وقت رابطہ کرے؟ ہاں یہ کیونکہ اولاد نرینہ جو ہے نا تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، ہمارے ذہن میں تو نہیں ہے کوئی چیز، جی علم اللہ دیا، اس کا طریقہ کار ہے، اس کا یہ طریقہ کار ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمیں نرینہ اولاد ہو، اس کے لیے وہ ہمارا علاج جو شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خالی کک علاج شروع کرتے ہیں ہم۔ ان کے جو عورت کے اندر ایگز ہوتے ہیں، ایگز خراب بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اب ایگز خراب ہوگا بچہ خراب ہو جائے گا، ایگز اچھا ہوگا تو کسی ڈاکٹر پاس جانے کی ضرورت نہیں، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ ایگز خراب کیسے ہوتا ہے اس کو پہچانے ہوگا کون؟ یہ علم ہے، علم کے بغیر نہیں پتہ چلتا، نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہمارا علاج ہوتا ہے ہم ان کو علاج دیتے ہیں، علاج دینے کے بعد پھر ہم ان کو چھہارے بھی دم کر کے دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں اور دوائی بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، ہم ان کو فارمولے بھی دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھو تو میری بات، جب ہم ان کو جو ہم فارمولے دیتے ہیں نا تو وہ پھر ہم ان کو اجازت دیتے ہیں اب کوشش کرو۔ جب وہ کوشش کرتے ہیں نا اس بعد پھر میرے پاس آتے ہیں تو الحمدللہ یہ ہمارا علاج کامیاب ہے۔ وہ آپ کے سامنے یہ جو آئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، یہ بوڑھے والا سے آئے ہیں۔ ہاں جی، اچھا آپ نے ایک بات، ہاں دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب حمل ہو فوراً میرے پاس آ جائیں۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا غفلت میں ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی بہت سے علامات ہوتے ہیں جو عورت کو بھی پتہ نہیں چلتا، اس میں ان کو جو ہے نا فوراً آنا چاہیے کہ وہ ہمارا ایک حد ہوتی ہے نا جی، اس کے اندر جو علاج ہے وہ کامیاب ہے الحمدللہ۔ تو اس کے لیے بعد میں فوراً آ جائیں، نرینہ اولاد کے لیے بعد میں آنے والے بھی کامیاب ہیں، بہتر یہ ہمیں یعنی پریگنینسی کتنے عرصے تک آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جو حمل کے بعد، حمل کے بعد جب وہ آتے ہیں ان کو دو فائدے ہوتے ہیں نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ کی حالت کیا ہے، پہلے مہینے آئیں دوسرے وہ مہینے پہلے میں آئیں جتنا جلدی ہو سکے پہلے، ایک دن ان کا ضروری ہوتا ہے، ہاں جی ایک دن جلدی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے یہ بھی کتنے مہینے تک آ سکتے ہیں؟ یعنی اب 6 مہینے سائنس کہتی ہے وہ تو دعا کرانے کے لیے تو جب بھی آ جائے نا، ایک ہے علاج کا طریقہ، علاج اس کا طریقہ ہے کہ اگر نرینہ اولاد کے لیے آئیں گے تو خالی کو آئیں گے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی نرینہ اولاد کے آپ خواہش مند ہیں تو پہلے علامت صاحب سے رابطہ کریں، ان کے پاس تشریف لائیں، اور آپ یہ بتا دیں کوئی اپنا رابطہ نمبر بتا دیں۔ وہ ہمارا وہ کتابوں کے سامنے وہ لکھا ہوا ہے، ہمارا ایڈریس جو ہے کوٹدو کا جو ہے نا، بندیا مسجد جی ٹی روڈ کوٹدو ضلع مظفر گڑھ۔ لیکن علامت صاحب کوئی کانٹیکٹ نمبر آپ بتانا چاہیں گے؟ بس وہ جو ہے نا آپ کے سامنے وہ ہے جو ضرورت مند ہوتے ہیں نا جی، ضرورت مند ہوتے ہیں پھر ان کو آنا تو پڑتا ہے، آنا تو پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا علاج جو ہے صرف نرینہ اولاد کا نہیں ہوتا نا، ہمارا علاج نگرانی میں بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مرضیں بیماریاں لاحق ہوتی ہیں نا، جو بچے اپاہج ہوتے ہیں، تھیلیسیمیا ہے، یہ سب ہمارے متعلقہ ہیں، ہمارے یہ ریکارڈ ہے، اس میں الحمدللہ یہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ دیکھیں کہ ان مریضوں کو کیا فائدہ ہوا۔ اچھا یہ سارے رجسٹر جو پڑے ہیں اندازاً آپ کے پاس اس وقت کہاں سے اور کتنے مریض فیض یاب؟ ہاں وہ اس طرح ہے کہ جب ہمارے پاس مریض ہے ہمارا ایک اصول ہے،
وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مریض آتا ہے ہم اس کو لکھتے ہیں. اب مثلاً یہ آدمی میرے پاس آیا ہے اور یہ سامنے کھڑا ہے, ادھر آ جائیں آپ. وہ یہ جو ہے یہ بوڑھا والا سیاح ہیں, یہ سمجھے نا, یہ بوڑھا والا سیاح ہیں. ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے جو ہے نا وہاں بوڑھے والا سے بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کرایا, جو ہے نا ان کے بچے فوت ہو جاتے تھے. اور ان کو بیماری ایک ہوتی تھی, ڈاکٹر بدلتے تھے لیکن ان کے لکھا ہے گردے خراب ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اب ان کے جو ہے نا جب بچے خراب ہوتے تھے میرے پاس آئے خالی کو کہ بھی اب ہمارے جو ہے نا باقی بچے مر گئے, فوت ہو گئے, صرف ایک بیٹی بچی ہے, باقی 3 بیٹے ہیں 4 وہ بھی فوت ہو گئے اور یہ ہم بہت پریشان ہیں. اب ان کی عمر جو ہے یہ لکھی ہے 32 سال, اہلیہ کی عمر 34 سال لکھی ہے. ہمارا پورا ریکارڈ ہوتا ہے, ایڈریس ان کے نمبر ہر چیز ہوتی ہے. جیسے ترتیب بار آئیں گے یہاں اندراج ہوتا ہے. پھر ہر دفعہ جب یہ آتے ہیں ان کی یہ ان کی وہ بنتی ہے. اب یہ نا ان کی رپورٹیں ہیں, رپورٹیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں. تو اب ان کے تمام بچوں کے گردے خراب ہوتے تھے. ٹھیک ہے, خود بھی شہادت دیں گے, گردے خراب ہوتے تھے. میں نے ان کا خالق کو علاج کس چیز کا, نرینہ اولاد کا بھی علاج کیا اور تندرست بچے کا بھی. اب یہ ان کے پاس رپورٹ ہے, انہوں نے کہا جی 27 ہفتے ہیں, بیٹا ہے, تندرست ہے, ہر چیز اوکے کی ہوئے. یہ ہے نا جی, تو ہمارا ایک طریقہ ہے, ایسے نہیں رکھتے. ہاں جی, وہ ہمارے وہ تو ماشاء اللہ جتنے بہت ہیں. ہم کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہر مریض تو نہیں آتا. میرے پاس اسلام آباد سے آئے, میرے پاس اسلام آباد سے آئے طارق مصطفیٰ سے, ان کا جو ہے 2 بیٹے ہیں, اس کے بعد بیٹا ہوا نیلا دھڑ ان کا جو ہے وہ خراب تھا. جی ناظرین, آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو تفصیل سے سنی جس میں انہوں نے سائنس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اسلامک بخاری شریف کی احادیث کے حوالہ دیتے ہوئے کہ اولاد نرینہ کی خواہش اور علاج پاسبل ہے. اور میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اسلام نے, ہمارے مذہب نے قیامت تک کا لائحہ عمل آپ کو دے دیا ہے. اب کب کس چیز کو کھوجتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ بھی ایک کھوج ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اولاد نرینہ کا حصول بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں سے, میڈیکل علاج سے حاصل کر سکتے ہیں. تو علامہ صاحب کے پاس یہ پوری کتاب بھری پڑی ہے, سینکڑوں مریض ہیں. ہم ان کے آپ کے ساتھ کمنٹس بھی شیئر کریں گے جنہیں اولاد نرینہ کی خواہش تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کی ان کے علاج سے. اور جو بھی حمل کے دوران پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں اس کا علاج بھی علامہ صاحب روحانی طریقے سے بھی کرتے ہیں, یعنی دم بھی کرتے ہیں اور دوائی بھی دیتے ہیں, اور میڈیکل رپورٹس بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ کر رہے ہیں. اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر ہے 0333 600 6515. نمبر دوبارہ بتا دوں 0333 600 6515. اور ایک اور نمبر ہے 0306 123 2726. آپ ان دونوں نمبر پہ واٹس ایپ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ موجود ہیں, آپ علامہ صاحب سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. میرا نام سلطان محمود ہے. میں بورے والا سے آیا تھا مولانا صاحب کے پاس اپنے ایک رشتہ دار کے ریفرنس سے. تو میرے 4 بچے فوت ہوئے ہیں, جن میں 1 بیٹی اور 3 بیٹے تھے. اور چھٹے ماہ میں ہمارا اکثر بچوں کو مسئلہ بن جاتا تھا. ہم نے بہت علاج کروایا, لیکن مولانا صاحب کے پاس جب ہم ریفرنس سے آئے تو الحمدللہ ہم خالق کو مولانا صاحب کے پاس آئے تھے, اور اب الحمدللہ ہمارے پاس بیٹا ہے اور بالکل خیر خیریت سے ہے. اور جی, میرا نام محمد ذیشان ہے, میں کوٹدو سے ہوں. میرے پہلے بچے ہوئے تھے جو فوت ہو گئے تھے. ایک بیٹی ہوئی ہے جو 12 دن بعد فوت ہو گئی تھی. ایک پھر بیٹا ہوا ہے وہ فوت ہو گیا تھا. پھر بیٹی ہوئی ہے وہ بھی فوت ہو گئی تھی 24 گھنٹے بعد. اس کے بعد ڈاکٹروں سے بہت علاج کرایا, 3 مرتبہ ڈاکٹروں سے علاج کرایا, کوئی فائدہ نہ ہوا, بچے فوت ہوتے رہے. پھر میں مولانا محمد شفیع صاحب کے پاس تشریف لایا اور ان سے دعا بھی کرائی اور علاج حاصل کیا. علاج کے بعد الحمدللہ میرے پاس ایک بیٹی ہے جو بالکل تندرست ہے. میں مولانا صاحب کے علاج سے بہت مطمئن ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ہاں 3 بیٹیاں جو کہ حیات ہیں, 2 مرتبہ بیٹے پیدا ہو کر فوت ہو گئے. ڈاکٹری علاج مشن ہسپتال ملتان سے کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا. معلوم ہونے پر حضرت مولانا
मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब की खिदमत में हाज़िर हुए, दुआ कराई और इलाज हासिल किया। अल्लाह के फ़ज़ल से इलाज कामयाब हुआ। रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ गरोथ खराबी के सबब हमल तीसरे माह में 4 मरतबा ज़ाय हो गए। 2 मरतबा मेडिकेयर हस्पताल मुल्तान डॉक्टर अब्दुल समी अख्तर से इलाज हासिल किया मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। फिर हमने चनाब हस्पताल मुल्तान डॉक्टर शहदा परवीन से 2 मरतबा खाली को इलाज हासिल किया। दोनों मरतबा तीसरे माह में ग्रोथ खराबी से बच्चे ज़ाय हो गए, गोद खाली थी। डॉक्टरों ने हमारे रिश्ता कज़न मैरिज को इस बीमारी की वजह करार दिया। 5वीं मरतबा अज़ खुद हमल हुआ, डॉक्टरों ने उसे अब नॉर्मल होने की रिपोर्ट दी, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। मालूम होने पर हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब की खिदमत में कोटद्दू हाज़िर हुए, दुआ कराई और इलाज हासिल किया। अल्लाह के फजल से वही ख़राब हमल दुरुस्त होकर कामयाब हुआ। एहलिया का ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो गया, जबकि पहले ऐसा ना होता था। मोर का 11 सितंबर 2024 को तंदुरुस्त बेटी पैदा हुई जो कि मेरी गोद में है। ये इलाज कामयाब और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। फैज़याब अमार असगर व गुलाम असगर मौजा चौधरी कोटद्दू, फ़ोन नंबर 030151934112।